بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ناظرین، شریعت اسلامیہ نے ہمیں ہر اصول، ہر ضابطہ جو ہمیں دنیا میں کامیاب کرے گا اور آخرت میں ہمیں ایک بلندی والے مقام پر پہنچائے گا، یہ ہمیں اسلام نے عطا کیا ہے۔ اسلام ہمیشہ سے اجتماعیت، ہمیشہ سے دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ، اس کا اخلاق، اس کی ہمیں ترغیب دلاتا رہا ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ موضوع ہے صلہ رحمی، یعنی ہمارے معاشرے کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے عزیزی اور جو ہمارے اقرباء ہیں ان کے ساتھ کیسا رشتہ، کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ کیا ان میں کوئی مفاد، کوئی دنیا میں جس طریقے سے ہماری باغ دوڑ لگی ہوئی ہے، کون سی چیزیں درست ہیں، کون سی چیزیں غلط ہیں۔ سب سے پہلے جو صلہ رحمی ہے اس کی ہم تعریف سمجھ لیں کہ صلہ رحمی کہتے کسے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح میں یہ بات لکھتے ہیں کہ صلہ رحمی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہی الاحسان الی الاقارب علی حسب حال الواصل والموصول۔ اقارب جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ یا ان پر احسان کرنا واصل اور موصول کی حالت کو دیکھتے ہوئے، یعنی واصل اور موصول کی مطلب یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا اور جس کے ساتھ صلہ رحمی کی جا رہی ہے دونوں کی حالت دیکھی جاتی۔ صلہ رحمی کرنے والا کس طریقے سے صلہ رحمی کرے گا؟ کبھی کبھی جس کے ساتھ صلہ رحمی کی جا رہی ہوتی ہے اس کو آگے سے کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت 83 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور والدین کے ساتھ عزیزی، جو ہمارے قربا ہیں ان کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کو اچھی بات کہنی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ اور ذی القربہ یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اچھا سلوک دنیا میں بہت سے فوائد لے کر آتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں آیت نمبر 90 میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا عدل و احسان کا۔ عدل کہتے ہیں انصاف کرنے کو، اور احسان انصاف میں کچھ بڑائی کرنے کو، وایتاء ذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، مال دینا یا انہیں عزت دینا یا کوئی بھی چیز جس سے قریبی رشتہ دار ہمارے اور قریب آئیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت سی چیزوں کے ساتھ ہمیں رشتہ داروں کو اپنے قریب کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے مال دینے کا حکم دیا ہے، کہیں پر اسلام نے ہمیں اس چیز کی ترغیب دلائی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کبھی لین دین میں برداشت کریں، کبھی خود جھکیں، کبھی اگلے کو جھکائیں، یعنی رشتہ داروں میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لڑائی جھگڑے کون سے خاندان میں نہیں ہوتے، لڑائی جھگڑے ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ دیں۔ ایک حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر 2552 ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، یعنی ان کی روایت ہے، کہتے ہیں ان رجلا من الاعراب، ایک دیہاتی آدمی مکہ کے راستے میں، مکہ جا رہے تھے تو دیہاتی آدمی ان کو ملا، تو انہوں نے اس دیہاتی آدمی کی بہت عزت کی اور اپنے سر کی پگڑی اتار کے اسے دے دی۔ اب جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد بھی ہیں وہ ساتھ تھے، تابعی ہیں، کہنے لگے فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُمُ الْأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ، کہتے اللہ آپ کی اصلاح کرے، یہ تو اعراب ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، انہیں اگر تھوڑا سا مال بھی دے دیا جاتا، تھوڑی سی ان سے ہنس کر بات بھی کر لی جاتی، یہ خوش ہو جاتے۔ آپ نے اس کو اپنے سر کی پگڑی اتار کر دے دی، اتنی بڑی چیز، اپنے سر کی عزت اسے دے دی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے ان ابا ھذا کان ودا لعمر بن الخطاب، ان کے جو ابو جان تھے وہ ہمارے ابو جان یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے۔
اور آگے فرماتے ہیں وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بندہ اپنے باپ کے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اس کے باپ سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ میل ملاپ رکھے۔ تو دیکھیں والد کے ساتھ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو عزیزی ہیں، ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بیٹا صلہ رحمی کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے ان ابر البر، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے یہ، لوگوں کے ساتھ ملنا، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ صلہ رحمی جب اس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو یہ اللہ رب العالمین کے عرش کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ اے اللہ اللہم صل من وصلنی واقطع من قطعنی، اے اللہ جو مجھے ملائے تو اس کو ملا دے، جو مجھے توڑ دے تو اس کو توڑ دے۔ کیا مطلب؟ صلہ رحمی کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا کہ لوگوں کے آپس میں رابطے بڑھے، لیکن صلہ رحمی نے اللہ رب العالمین سے ایک درخواست دائر کی کہ لوگ اگر میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یا اللہ تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اگر لوگ میرے ساتھ برا سلوک کریں تو بھی ان کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کیا اور اللہ رب العالمین کہنے لگے انا الرحمن الرحیم وانی شققت للرحم من اسمی فمن وصلها وصلته۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں الرحمن ہوں، الرحیم ہوں، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، اور میں نے اپنے نام سے اس کو صلہ رحمی کو بنایا، یعنی رحمت کرنا، لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کا، اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو جو صلہ رحمی کرے گا میں اس کو ملا دوں گا، یعنی اس کے کام میں اپنے ذمہ لے لوں گا، اس کے کام کاج کر دوں گا، اس کو آسانیوں کی طرف لگا دوں گا، اور جو تمہیں توڑے گا، صلہ رحمی نہیں کرے گا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کو میں توڑ دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا۔ تو دیکھیں رشتہ داریاں ملانے سے اللہ رب العالمین کی مدد ہمیں ملتی۔ اپنے رشتہ داروں کو ہم اگر اللہ رب العالمین کے لیے ان سے محبت کریں، اللہ رب العالمین کے لیے ان سے ملاقات کریں، ان سے ملیں، ان کے ساتھ ہم اپنا وقت زیادہ سے زیادہ بتائیں جتنا ہو سکے۔ فضول وقت ضائع کرنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جتنا وقت ہمیں ضرورت ہے اتنا ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملائیں۔ باپ ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ہمارے ماموں چاچو، جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ وقت بتانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1844 ہے، جس میں سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کہ صدقہ کسی مسکین پر، غریب پر کیا جائے تو اس کا ثواب ایک صدقے کے برابر ملتا ہے۔ وعلی ذی القرابہ اثنتان، اور اگر کسی قریبی رشتہ دار پر صدقہ کیا جائے، کسی قریبی رشتہ دار کو مال دیا جائے، اگر وہ مستحق ہے اس کو زکوٰۃ دی جائے، اس کا ڈبل اجر ہے، 2 اجر ہیں۔ کس کس چیز کے؟ ایک تو صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقے کا۔ یعنی اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون مستحق ہے، اپنے رشتہ داروں میں گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو کہ کیا ہوگا، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں کہ کون مستحق ہے، کسے ضرورت ہے میرے پیار کی، کسے ضرورت ہے میرے مال کی، کسے ضرورت ہے میری چیزوں کی، اس کو وہ چیز پہنچائیں۔ اس کا ڈبل اجر ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا اللہ رب العالمین خوش ہوگا اور ہمارے کام آسان کرے گا، کیونکہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 5979، جس میں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ماں وہ میرے پاس آئیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی مسلمان ہو چکی تھیں، لیکن ان کی ماں بھی مشرکہ تھیں۔ کہنے لگی قدمت امی وہی مشرکہ فی عہد قریش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قریش سے، مشرکین سے عہد چل رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو کہ مشرکہ ہیں، یہ ان کے پاس آئیں تو آ کر اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ میری ماں آئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ میرے ساتھ رہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سلی امی، جی ہاں اپنے ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ایک مشرکہ ماں، ایسی ماں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتی، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتی،
اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کرنے، اس کی اطاعت کرنے۔ ہاں، جہاں مخلوق کی، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، یعنی مخلوق کوئی حکم دے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں پر نہیں کرنی۔ مثال کے طور پر مشرکہ ماں ہے، کہتی ہے اسلام کو چھوڑ دو، وہاں اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ مشرکہ ماں کہتی ہے کہ نماز نہ پڑھو، اس کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ لیکن باقی چیزوں میں ماں کہتی ہے کہ مجھے کھانا تمہارے ہاتھوں سے کھانا ہے، وہ مشرکہ ہے، اس کو کھلائیں، اس میں اطاعت ہے، اللہ رب العالمین خوش ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں ہماری مسلمان مائیں آج بیٹھی ہوئی ہیں، انتظار کر رہی ہیں کہ انہیں پیار کرنے والا ملے۔ آج بیٹے مصروف ہیں، بیٹیاں مصروف ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے لیے۔ باپ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ ہمارے رشتہ دار ہمارا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس صلہ رحمی کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس موبائل موجود ہے، ہم اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتے ہیں۔ ہم نیٹ استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ انہیں ضرورت ہے تو وہ اپنا کام خود نکالیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے ملنے کی۔ کیوں؟ ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، ہم کیوں ملیں اپنے رشتہ داروں سے، ہم کیوں ملیں اپنے عزیز و اقارب سے؟ میرے بھائی، اس میں دنیاوی اجر بھی ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں بھی فائدہ ہے۔ دنیاوی اس میں فوائد کہ آپ کی جو پکڑ ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، یعنی آپ کے رشتہ دار جتنے آپ کے ساتھ ملیں گے اتنے آپ کا خاندان بڑھے گا، اتنے آپ، مثال کے طور پر دنیا میں آپ پر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے، تو وہاں پر آپ کا خاندان، وہ خاندان جس کے ساتھ آپ ملنا ملانا رکھتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں بھئی سال بعد ملنا ملانا ٹھیک ہے لگا رہے گا، اور سال بعد جو ملنا ملانا ہوتا ہے، آج مجلسیں لگی ہوتی ہیں، بھائی بیٹھا ہے، بہن بیٹھی ہے، چاچو بیٹھے ہیں، مامی بیٹھی ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں، لیکن ہر کسی کے پاس اپنا موبائل ہے، موبائل نکال کے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں سے منع کیا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، ایسی نصیحت کہ جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کاموں کا حکم دیا۔ کون کون سے کام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام واطعم الطعام واصل الارحام وقم باللیل والناس نیام ثم ادخل الجنہ بالسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کام تم کر لو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ پہلا کام، سلام کو عام کرو، لوگوں میں سلام کو عام کرو۔ آج ہم سلام کرنے میں نہ پہل کرتے ہیں اور نہ سلام کرتے ہیں۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا واصل الارحام، رشتہ داری کو ملاؤ۔ چوتھا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا کہ رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز پڑھو۔ یہ 4 کام تم کر لو، اللہ رب العالمین تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں جلد 4 صفحہ 160 پر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں مفصل حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 چیزوں کا ذکر کیا اور سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صدقے کا اجر، یعنی اس کو صدقہ گنوایا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افراغک من دلو اخیک لک صدقہ، اگر تو اپنے ڈول سے اپنے بھائی کو پانی پلاتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، تو یہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا جاننے والا ہے، آپ اس کو پانی دیتے ہیں، یا جاننے والا نہیں بھی ہے، آپ اس کو پانی دیتے ہیں، پانی کی ضرورت ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَرِ صدقہ، اور آپ کا برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا آپ کے لیے صدقہ ہے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی سے ہنس کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص گمشدہ زمین میں ہے تو اس کو رستہ دکھانا صدقہ ہے۔ آج کوئی رستہ پوچھے اس کو رستہ بتائیں، یہ ہمارے لیے صدقہ ہے۔ تو یہ صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ ملنا، لوگوں کے ساتھ ملانا، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے جب ان کو ضرورت ہو ہماری اس وقت ان کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ اسلامی حکم بھی ہے۔ اس میں ہمیں اجر بھی ملنا ہے، دنیا میں ہماری مشکلات بھی کم ہونی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے سب سے مین اور بڑی بات، اللہ رب العالمین نے خوش ہونا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس طرح کے کاموں میں، رشتہ داروں سے تو ملتے ہی ہیں
لیکن تھوڑا سا جذبے سے اور اس طریقے سے کہ اس کو ایک اسلامی حکم سمجھ کر. آج رشتہ داروں کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. ہمارے چاچو اگر ناراض ہیں، 20 سال ہو گئے ہمارے چاچو ناراض ہیں. اگر ہمارے ماموں ناراض ہیں، 10 سال ہو گئے ان سے ہم بولتے نہیں. کیوں؟ ہم کہتے ہیں ہماری انا ہے، انہوں نے توڑی ہے تو وہی جوڑیں گے. یہ بات غلط ہے. خود جائیں، خود ابتدا کریں. اللہ رب العالمین ہمیں رشتہ داریاں ملانے کا، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں وہ جذبہ پیدا کرے جس سے ہم رشتہ داریاں ملائیں. اللہ رب العالمین ہمیں ایک ایسا مسلمان بنا دے کہ ہم مسلمانوں کے درد کو محسوس بھی کریں اور ان کے ساتھ اس درد میں برابر کے شریک بھی ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.